السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی وقار، ادب کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکسبنا میں درود و سلام کا نذرانۂ عقیدت پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام۔ حضرات، سفر المظفر 1447 ہجری کی آج 6 تاریخ ہے۔ اس مہینہ کی ایک اہم تاریخ 25 صفر المظفر ہے کہ 25 صفر المظفر مجدد اسلام شیخ الاسلام والمسلمین امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کے وصال کی تاریخ ہے۔ بیس اگست 2025 25 صفر المظفر ہے۔ اللہ رب العزت اپنے تمام نیک بندوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بالخصوص امام اہل سنت علیہ الرحمۃ والرضوان کی بارگاہ خیر و برکت میں اور ان کے حق میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار
اس عظیم فقیہ، محدث، مفسر اور مجدد کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی تعلیمات، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلائے اور ان کی تمام خدمات کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام۔ حضرات، قرآن پاک کی سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ، کہ تم ان کی نماز نہ پڑھو، وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ أَحَدًا مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، یعنی ہرگز نہ تم ان کی نماز جنازہ پڑھو اور نہ ان کی قبر پر جاؤ۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، کہ بے شک وہ لوگ تو منکر ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے، وماتوا وہم فاسقون، اور وہ کفر و فسق کی حالت میں مرے ہیں۔ آیت کریمہ کی تفسیر اور شان نزول یہ ہے کہ جب منافقین میں سے ایک شخص مر گیا تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو یہ حکم دیا، اپنے رسول کو یہ حکم دیا کہ منافق کی نماز جنازہ تم نہ پڑھو، وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ أَحَدًا مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، یعنی ہرگز تم ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو اور ان کی قبر پر بھی نہ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہم کفروا باللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ و رسول کے منکر ہیں، وماتوا وہم فاسقون، اور اس حال میں وہ مرے ہیں، یعنی کفر و فسق کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، مرے ہیں یا مرتے ہیں۔ اور منافق کہتے ہیں اس شخص کو جو اسلام کو ظاہر کرے، یعنی اپنے مسلمان ہونے کو بتائے مگر دل سے وہ اسلام کا منکر ہو، اسے منافق کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا گیا کہ ایسے لوگوں کی تم نماز جنازہ نہ پڑھاؤ اور ان کی قبروں پر مت جاؤ۔ حضرات گرامی، پتہ چلا
کہ اس خاک دانے گیتی پر، روئے زمین پر ایسے بھی کچھ لوگ تھے اور ہیں جن کو قرآن منافق کہتا ہے، جن کے بارے میں یہ آیت اتری اور یہ حکم دیا گیا کہ نہ ان کی نماز پڑھی جائے، جنازہ پڑھا جائے، اور نہ ان کی قبروں پر حاضری دی جائے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ ایک اور نقطہ بھی ظاہر ہوا کہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یعنی ان کی قبر پر حاضر مت ہو، منافقین کی قبر پر حاضر مت ہو۔ پتہ چلا کہ مومنین کی قبروں پر حاضری یہ روا ہے، جائز ہے، تبھی منافقین کی قبروں پر حاضری سے روکا جا رہا ہے اور منع کیا گیا۔ آیت کریمہ سے یہ حکم ملا، یہ سبق ملا کہ نماز جنازہ پڑھی جائے، پڑھائی جائے مومنوں کی، اور قبروں پر حاضری دی جائے مومنوں کی، اور منافقوں کی، کفر کرنے والوں کی نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نہ پڑھائی جائے گی، نہ ان کی قبروں پر حاضری دی جائے گی۔ سورہ توبہ کی یہ آیت کریمہ ہے، غالباً آیت نمبر 84 ہے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ کہ منافقین کی قبروں پر نہ پہنچا جائے، نہ حاضری دی جائے۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت، قبروں پر حاضری سے روکا تھا، منع کیا تھا۔ فزوروها، اب میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں پر حاضری دیا کرو، زیارت کیا کرو۔ فزوروها، شارحین فرماتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر حاضری دینے اور زیارت قبور سے منع فرمایا تھا۔ کیوں منع فرمایا تھا؟ اس کی توجیہ، اس کی وجہ شارحین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ کہ آغاز اسلام میں، ابتدائے اسلام میں بت پرستی کا مزاج تھا، مجسموں کو، پتھروں کی مورتیوں کو معبود سمجھا جاتا تھا، لائق عبادت سمجھا جاتا تھا، حقیقی نفع و نقصان پہنچانے والا سمجھا جاتا تھا۔ ابھی
دین مکمل نہیں ہوا تھا، قرآن پاک کی آیتیں اترنے کا سلسلہ جاری تھا، لوگ نیا نیا اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور مسائل کی جانکاری حاصل کر رہے تھے، تو آغاز اسلام میں منع کیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسلام لانے کے بعد بھی جا کر قبروں کی پوجا شروع کر دیں، قبروں کی پرستش شروع کر دیں۔ ابتدا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، مگر جب دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم کا مژدہ دے دیا گیا، تکمیل دین کا اعلان ہو گیا، اب اس کا شبہ نہ رہا کہ ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد بھی لوگ پتھروں کے مجسموں کو لائق عبادت سمجھیں، حقیقی نفع و نقصان کا مالک سمجھیں۔ جب اس کا شبہ نہ رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں نے جو آغاز اسلام میں جو پہلے تمہیں منع کیا تھا، روکا تھا کہ قبروں پر حاضری مت دیا کرو، قبروں کی زیارت کے لیے مت جایا کرو، فزوروها، اب میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم حاضری دیا کرو، پہنچا کرو۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے قبرستانوں اور قبروں پر حاضری دینے کے فائدے بھی خود ذکر فرما رہے ہیں کہ قبروں پر حاضری دیا کرو، کہ قبرستان اور قبروں پر حاضری دینے کا فائدہ یہ ہے کہ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، دنیا سے رغبت کم ہوتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ دل نرم ہوتا ہے، اور جب دل نرم ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے، قبرستان جانے کے حوالے سے، قبروں پر حاضری دینے کے حوالے سے ایک حدیث نہیں ہے، صرف متعدد احادیث ہیں، کئی ایک روایتیں ہیں جن میں نہ صرف حاضری کا حکم ہے بلکہ اس کی فضیلتوں کا بھی ذکر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، مومنوں کی ماں ہیں، وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انتقال کے بعد کسی مومن کی قبر پر جب کوئی دوسرا مومن حاضر ہوتا ہے، پہنچتا ہے، تو اس کو قبر والے کو سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے، اور یہ کیفیت تب تک جاری رہتی ہے جب تک ایک مومن دوسرے مومن کی قبر کے پاس میں موجود رہتا ہے۔ حضرت
عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، حالت نزا میں آخری وقت ہے، اپنے بیٹے اپنے شہزادے عبداللہ کو، حضرت عبداللہ کو طلب فرماتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ حاضر ہوتے ہیں، صحابی رسول حضرت عمرو بن عاص نے اپنے بیٹے کو یہ حکم دیا، اے میرے فرزند، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میری وفات ہو جائے تو دفن کے بعد میری قبر کے پاس میں اتنی دیر تک ٹھہرے رہنا، اتنی دیر تک رکے رہنا کہ ایک اونٹ ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے، اتنے وقت تک تم میری قبر کے پاس میں موجود رہنا۔ حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے شریعت ہے۔ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی وہ اسلام ہے، شریعت ہے، قانون ہے۔ ام المومنین کا جو فرمان اور ان کی جو روایت سماعت کی ہم نے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ صحابی رسول کی سیرت اور ان کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کرنا ہے، ان کی سیرت کو اختیار کرنا ہے، سنت مصطفیٰ پر چلنا ہے، قرآن پاک کی آیتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم قبرستان پہنچو تو قبر والوں کو یوں سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالاثر، یعنی اے قبر والے تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالی ہماری اور آپ سب کی مغفرت فرمائے، انتم سلفنا، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ونحن بالاثر، اور تمہارے پیچھے پیچھے ہم بھی آنے والے ہیں۔ اس کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر والے تمہارے سلام کو سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ایک نقطے پر غور کیجیے، آپ تنہا قبرستان پہنچے اور آپ نے قبر والوں پر سلامتی بھیجی، سلام کیا، سلام بھیجنے کا آپ کو ثواب ملا، مگر جواب میں ایک قبرستان میں اگر لاکھوں مردے دفن ہیں، وہ لاکھوں مردے آپ کے سلام کا جواب دے رہے ہیں، آپ کی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، تو ایک سلام کرنے والے آپ ہیں، آپ نے تنہا ایک مرتبہ سلام کرنے کا ثواب حاصل کیا، مگر جواب میں پورے قبرستان والے آپ کے سلام کا جواب دے رہے ہیں اور آپ کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ یہی کافی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کی روشنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صرف قبرستان والے ہی سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں،
بلکہ اللہ کے مقدس فرشتے بھی سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتے. حضرات گرامی، مومنوں کی قبروں پر حاضری دیا کرو اور اندازہ کرو جب عام مومن کے قبر پر حاضری دینے کے اتنے فائدے ہیں جو اولیاء اللہ ہیں، صحابہ کرام ہیں، انبیاء علیہم السلام ہیں، ان کے مزار پر انوار اور ان کی قبروں پر حاضری دینے کے کتنے فائدے ہوں. حضرات گرامی، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جب آدمی قبر پر حاضر ہوتا ہے تو وہ اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے، اپنے قبر میں جانے کو یاد کرتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، دنیا سے رغبت کم ہوتی ہے، سلام کرتا ہے، لاکھوں مردے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور فرشتے بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. کتنے فائدے، بے شمار فائدے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جب کوئی شخص کسی قبر پر حاضر ہو کر سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر کی تلاوت کرتا ہے اور اس کا ثواب قبر والوں کو بھیجتا ہے، چاہے ایک کے لیے یا بے شمار کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان مرحومین اور مرحومات کو یہ اختیار عطا فرمائے گا کہ ایصال ثواب کرنے والے کے لیے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بحیثیت شفیع وہ پہنچیں، حاضر ہوں کہ وہ عرض کریں کہ پروردگار اس بندے نے ایصال ثواب کیا تھا، تیری بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں کہ اس کی مغفرت فرما دے. حضرات محترم، بڑی فضیلت ہے، مگر ہم اپنے اسلاف کے طریقے کو بھول گئے، دور ہو گئے، قرآن پاک کی تعلیمات سے دور ہو گئے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو گئے اور مرحومین وہ مرحومات، آباء و اجداد جو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، ہم نے ان کو بھلا دیا. کبھی ان کے ایصال ثواب کا خیال نہیں آتا، دعائے مغفرت کا خیال نہیں آتا. حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت جس طرح سے ایک ڈوبنے والا شخص ایک تنکے کے سہارے کا بھی محتاج ہوتا ہے، اسی طرح سے میت یعنی قبر والے ایصال ثواب کے متمنی ہوتے ہیں، منتظر ہوتے ہیں کہ کاش میرا کوئی عزیز، میرا بیٹا، میرا بھتیجا، میرا پوتا، میری پوتی میرے لیے ایصال ثواب کرتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرحومین کے لیے ایصال ثواب دعائے مغفرت کی صورت میں بطور تحفہ مرحومین اور مرحومات کے لیے پیش کیا جاتا ہے. تو جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہماری طرف سے سب سے بڑا تحفہ ان کے لیے ایصال ثواب ہے، دعائے مغفرت ہے، اور وہ بھی طرح طرح کے شکوک و شبہات اور بہکاوے میں آ کر
ہم اس عمل سے بھی دور ہو گئے، اپنے مرحومین اور مرحومات کو ہم نے بھلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تا حیات ہمیں اپنے اسلاف، آباء و اجداد، تمام مومنین و مومنات کے لیے کثرت سے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مومنوں کی قبروں پر حاضری کی توفیق بخشے، منافقین کی قبروں پر حاضری سے پہنچنے سے اللہ محفوظ فرمائے، کیونکہ قرآن پاک نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ منافقین جو اللہ و رسول کے منکر ہوئے، جنہوں نے اگرچہ اپنے اسلام کو ظاہر کیا مگر دل سے وہ منکر رہے، تو ان کی قبروں پر پہنچنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور مومنوں مومنات مومنین و مومنات کی قبروں پر اللہ تعالی ہمیں بار بار حاضری کی توفیق بخشے، ایسا دل عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی کہ جو نرم ہو، ایسی آنکھیں عطا فرمائے جو یاد الہی میں، خشیت الہی میں آنسو بہائیں، اور دنیا سے بے رغبتی ہمارے دلوں میں پیدا ہو، اور اللہ تبارک و تعالی نماز روزے تمام فرائض و واجبات و سنن کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔